ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افغانستان میں اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ذبیح اللہ مجاہد پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا، لیکن اس حملے میں وہ بال بال بچ گئے۔ پلان یہ تھا کہ افغانستان میں ذبیح اللہ مجاہد سمیت افغان طالبان کی جو بھی لیڈرشپ ہے اس کو اڑا دیا جائے۔ چونکہ عیدگاہ جو کابل کے اندر مسجد ہے اس پر اعلان ہوا تھا کہ وہاں پر ذبیح اللہ مجاہد کی مدد کے لیے فاتحہ خوانی ہوگی اور وہاں پر طالبان کی لیڈرشپ ہوگی، لیکن افغان طالبان نے اتنا بڑا سبق سیکھا ہے۔ ہوا یوں ہے کہ جیسے وہ گیٹ پر آتا ہے حملہ آور، اس کے بعد جو نقصان ہوا، انہوں نے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے اور اس کو جہاں جہاں سے وہ ایریا سے آیا تھا وہاں پر جا کر جب انہوں نے ٹریک کیا تو ایک مرکز تھا داعش جس کو صرف اور صرف 3 گھنٹے کے اندر افغان طالبان کی اسپیشل فورسز کمانڈوز نے اڑا دیا۔ اور یہ اتنا زبردست آپریشن تھا کہ جو ایویڈنس ان کے ہاتھ میں لگے ہیں، آپ جان کر حیران ہوں گے کہ جب انہوں نے پتا کیا ہے، ظاہر سی بات ہے جہاں جہاں اس کی موومنٹ تھی، اصل میں ان کی نظر تو تھی، کافی دیر سے وہ ان چیزوں کو مانیٹر کر رہے تھے کہ ان کا تعلق کہاں سے ملتا ہے، کیا چیزیں ان کو جو ایویڈنس ملے ہیں وہ ایسے عجیب و غریب ہیں کہ انڈیا کی براہ راست انوالومنٹ اس میں نکل رہی ہے۔ اور ان لوگوں کا نیٹ ورک اشرف غنی کے دور میں تھا۔ اشرف غنی دور کے اندر جو لاسٹ ڈیز تھے، چونکہ ان کو پتا تھا کہ خانہ جنگی ہونی ہے، وہ تو اللہ کا شکر ہے ہو نہیں پائی، وہاں پر اشرف غنی نے ان کو شیلٹر دیا، کابل کے اندر لے کر آئے، خاص طور پر رورل ایریا سے نکال کر یہ اربن سٹیز میں لے کر آئے، شہروں میں ان کو لے کر آئے اور یہاں پر لا کر بسایا۔ اب یہاں پر یہ عام روٹین کے اندر کام کس طرح کر رہے تھے؟ یہ افغان طالبان کے سپورٹرز بن کر وہاں پر رہ رہے تھے، یعنی آپ اندازہ کیجئے ذرا، دکھاوا یہ کر رہے تھے کہ ہم بہت بڑے سپورٹرز ہیں، جبکہ اصل میں وہ داعش کے کرندے تھے۔ اب یہاں سے جو ایویڈنس ان کو ملا یہ ہے کہ لاسٹ ڈیز کے اندر انڈیا کی جانب سے بلیک واٹر، سی آئی اے اور ان سب جو بڑی بڑی ایجنسیز ہیں، انہوں نے کابل کے اندر ڈیفرنٹ جگہوں کے اوپر ان کو لا کر آباد کیا تھا کہ جیسے ہی ایک لڑائی شروع ہوگی تو ان کو نکال کر باہر لے کر آئیں گے۔ لیکن چونکہ انہوں نے فتح کر لیا اور اب وہ آہستہ آہستہ ان کو نکال کر لے کر آئے، ایک تو انہوں نے بہت سارے حملہ آور ان کے مار دیے، دوسرا اہم ترین کام یہ ہے کہ ان کے تھرو ان کو پتہ یہ چلا ہے کہ شہروں میں کون کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر افغان طالبان کے خلاف داعش کے لوگ بیٹھے ہیں، اور جب انہوں نے پتا کیا تو اس میں جو انٹیلیجنس ان کے ادارے ہیں جن کو رپورٹس ملی، ان کا براہ راست تعلق اور ٹریننگ انڈیا کے اندر دی گئی ہے۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے، جو ان کو چیزیں ملی ہیں اس میں انڈیا کا براہ راست تعلق نکل رہا ہے، اور خاص طور پر سی اے کا اس میں ایک بڑا رول سامنے آیا ہے۔ کہ اس وقت افغان طالبان اگر پوری دنیا کو یہ کہتے رہیں گے کہ اس کے پیچھے فلانا ہے، انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ چن چن کر ان کا آپریشن کریں اور ان کا صفایا کر رہے ہیں۔ یہ جو بڑی لیڈرشپ ہے، اصل میں خاص طور پر سراج الدین حقانی جو وزیر داخلہ ہیں، ان کو نشانہ بنانے کی کوشش ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی لیڈر ان کے ہاتھ میں آ جائے اور اس کو نشانہ بنائے۔ اصل میں امریکہ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اب بالکل بدل چکی ہے۔ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم نے پیچھے رہ کر کام کرنا ہے، جن لوگوں نے اس پورے خطے کے اندر ہمیں برباد کیا تھا ہم انہی کی طرز پر کریں گے۔ لیکن امریکہ کا یہ پلان 24 گھنٹوں کے اندر فیل ہوا ہے۔ دیکھیں، اصل میں اگر افغان طالبان کام کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ جو داعش کا کرندے اصل میں کام وہ یہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر پکڑا، سزا دی، ان کو فارغ کیا۔ ان کو پتہ ہے اس کے پیچھے اسرائیل ہے، انڈیا ہے اور اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ اب داعش والے وہ لوگ ہیں جو عام روٹین کے اندر افغان طالبان کو کہتے ہیں کہ غیر مسلم ہے، یعنی آپ اندازہ کیجئے اس لیول کے انتہا پسند ہے کہ وہ افغان طالبان کو مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہاں پر جو صورتحال ہے، اگر وہ اس کا جو خاص طور پر ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ پکڑ کے لے کر آئے، پھر اس کے بعد انٹاروگیشن کیا، پھر عدالتوں میں گئے، پھر وہ کرتے کرتے 20 سال تک وہ اپیلیں جا رہی ہیں، وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ پکڑتے ہیں، سزا دیتے ہیں، مرکز اڑاتے ہیں، فارغ کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک کام ان کو یہ کرنا چاہیے کہ پکڑ کر لے کر آئے اور ساری دنیا کے سامنے یہ کام کہیں کہ دیکھیے اس کے پیچھے امریکہ ہے، یا اس کے پیچھے انڈیا ہے، یا اس کے پیچھے اسرائیل ہے۔ کرنا وہ یہ چاہتے ہیں، لیکن اس وقت ان کے پاس سچویشن یہ ہے کہ وہ سب کو اڑاتے جا رہے ہیں کہ ہم ان کو کوئی چانس نہ دیں۔ ابھی وہ دنیا کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، لیکن وہ دنیا کو یہ نہیں بتانا چاہتے کہ میں ایک نئی چیز میں الجھنا نہیں چاہتے۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ کیا کام کر رہا ہے۔
امریکہ کام یہ کر رہا ہے کہ ان کی آرمی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ مل کر ہم داعش کا مقابلہ کریں گے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کیا ڈبل گیم کھیلتے ہیں. دنیا کے اندر ڈبل ایجنٹ، ڈبل کراس، ٹرپل ایجنٹ، یہ پوری دنیا میں ٹرم جو متعارف کی گئی ہیں یہ ایسے نہیں کی گئی. اصل میں جو انٹیلیجنس معلومات ہیں ان میں طالبان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوسرے ممالک کے ساتھ ان کی شیئرنگ زیادہ سے زیادہ ہو، کیونکہ انڈیا کے اندر ڈیفرنٹ جگہوں پر ان کی ٹریننگ کی گئی ہے. اشرف غنی دور کے اندر آخری جو دن تھے ان میں ان کو لا کر شیلٹر پر رکھا گیا ہے تاکہ موقع مل پائے. اس کو کہتے ہیں سلیپر سیلز. جیسے ہی آپ کو موقع ملتا ہے آپ جا کر حملہ کر دیتے ہیں. جب تک آپ چائنا کی انپٹ نہیں لیں گے آپ یہ کام نہیں کر سکتے. امریکہ کا پلان یہ تھا کہ چونکہ طالبان پہاڑوں میں رہتے ہیں، پہاڑوں سے آئے، حملہ کر دیے، چلے گئے. اب ان کا پلان یہ ہے کہ اگر ہم نے 20 سال جتنی جنگ لڑی ہے اس کا ہم صرف 5% داعش یا ان ایلیمنٹس کے ذریعے کریں. اصل میں چند سو صرف اس وقت حملہ آور ہیں جو کہ بکھرے ہوئے ہیں. پاکستان نے کنسرن شو کیے ہیں کہ یہ بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. آپ حیران ہوں گے اس بات کو جان کر کہ میجر جو داعش کے آؤٹ فٹ ہے ان کا تعلق ٹی ٹی پی سے ہے اور آگے ان کا تعلق انڈیا سے جا کر ملتا ہے. انہوں نے انفارمیشن کلیکٹ کی ہے اور اس کے بعد ان کا صفایا کیا ہے اور اس کے بعد وہ اس کی تہہ تک جا رہے ہیں. طالبان نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے تو وہ جب تک سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملتی اور خاص طور پر کسی ایسی جگہ پر جہاں پر انہوں نے جانا ہے وہ فی الحال نہیں جائیں گے. یعنی بالکل بھی، یعنی مثال کے طور پر ذبیح اللہ مجاہد نے اگر پریس کانفرنس کرنی ہے تو بڑی دیکھ بھال کے انہوں نے کہیں جانا ہے تو وہ پہلے اناؤنس نہیں کریں گے، لوگوں کے ساتھ وہ گیدرنگ نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت افغان طالبان کو ریلائز ہوا ہے کہ ابھی چیزیں کلیئر نہیں ہو پائیں. دیکھیے اقتدار پر وہ آگے ہیں لیکن سلیپر سیلز جو چھوٹے ہوئے ہیں یا اس وقت پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں ان کا صفایا پہلے کرنا بہتر ہے. کوئی بھی آپ کو افغان طالبان کا سپورٹر بن کر گلے ملنے کی کوشش کرتا ہے اور پتہ یہ چلے کہ وہ داعش کا ایلیمنٹ ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ لہٰذا اس صورتحال کے اندر دیکھیے 2 طرح کی بھرتی ہوئی ہے. ایک تو وہ بھرتی ہے جن کو یہاں سے لے کر جایا گیا، انڈیا کے اندر ان کو ٹریننگ دی گئی، ان کے اوپر پوری انرجی لگائی گئی، دوبارہ ان کو یہاں پر لے کر آیا گیا کہ آپ نے شمولیت اختیار کر لیا، آپ نے یہ کر لیا، آپ نے وہ کر لیا. اب جانتے ہیں کہ بہت سارے جو مثال کے طور پر نام نہاد یا ایون کہ مسلمان جو ہے ان کو ورگلایا ہوا ہے، یہ تمام لوگ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. خوارج جو ہیں ان کو انڈیا کے اندر جا کر کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے معاملات ہم دیکھیں گے، پہلے تم نے جا کر ان کو نبٹنا ہے. یعنی افغانستان کے اندر تم نپٹو ان کو جا کر، پھر اس کے بعد ہم کشمیر کا رخ کریں گے. یعنی یہ کہہ کر ان کو کشمیر میں لایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا عظیم جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب تک تم یہاں پر خلافت پوری طرح قائم نہیں کرو گے. اب ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو طالبان بدل گئے ہیں، یہ 2.0 والے طالبان ہیں. یہ کام یہ کرتے ہیں کہ یہ عورتوں پر پابندیاں نہیں لگا رہے، یہ ان کی ایجوکیشن کے حق میں ہے، لہٰذا یہ اپنے پرانے جو وعدے ہیں 1996 والے اس سے مکڑ گئے ہیں. یہ اب اس لیول کے انتہا پسند نہیں ہے، لہٰذا تمہیں کام یہ کرنا ہے کہ ان کا صفایا کر کے تمہیں آنا اقتدار میں اور پھر اس کے بعد تمہیں جنت ملے گی. یہ تمام ایلیمنٹس ان کے اندر شامل ہیں. اب ٹی ٹی پی کے اندر ایک گروپ داعش کا پیدا ہوا ہے جو بیسیکلی اس وقت افغان طالبان کے خلاف ہے. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ پاکستان کے اندر جو بہت سارے جو لوگ ہیں جو انتہا پسند ہے، جن کا ذہن داعش کی طرف ہے، وہ اصل میں پہلے دیکھ رہے تھے کہ طالبان بہت زیادہ آئیں گے، یہ کریں گے اپنے مخالفوں کو. انہوں نے آ کر کچھ نہیں کیا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف اب ہمیں جانا چاہیے، اسی لیے آپریشن کریں. لیکن افغان طالبان نے صرف اور صرف 4 گھنٹے کے اندر اندر ان کا مرکز اڑایا ہے اور جو ایلیمنٹس نکلے ہیں، جو ٹریننگ کیمپس نکلے، وہ پتہ یہ چلا ہے کہ انڈیا نے یہاں پر بھیجے تھے اور اشرف غنی دور کے اندر لاسٹ میں نکلنے سے پہلے ان کو لا کر بسایا گیا ہے.